الخطائين الهالكين شفيعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل قبا امداد کن. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر مدینے کی جانب لو لگا کر آقا کریم رؤوف الرحیم نبی اکرم نور مجسد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں درود و سلام کی ڈھالی نشاور کریں، بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تبسم کی ادا سیکھی ہے کب گلہائے ہستی نے، تبسم کی ادا سیکھی ہے کب گلہائے ہستی نے، جب ایک انسان کامل لے کے ہونٹوں پر ہنسی آیا. شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، ایک تاکہ کعبہ پر چراغ ہاشمی آیا. بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، نبوت ناز فرماتی ہیں جس پر وہ نبی آئے. سبحان اللہ. بڑی سوتی رہی دنیا کی قومیں خواب غفلت، بڑی سوتی رہی دنیا کی قومیں خواب غفلت، وہ جب آیا تو انسان کو شعور زندگی آیا. اور آج کے اس کے تعلق سے ہر ایک کو ایک دن جانا ہے. یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. ہر ایک کو موت آنی ہے، خواہ انسان اپنی انسانیت میں، حیوان اپنی حیوانیت میں، ولی اپنی ولایت میں، غوث اپنی غوثیت میں، قطب اپنی قطبیت میں، نبی اپنی نبوت میں، رسول اپنی رسالت میں. درجات میں فرق تو ضرور ہے، مگر موت کے سلسلے میں ہر ایک یہی کہیں گے ایک دن موت ایک لمحے کے لیے صحیح آنی ہے. تو پھر اس تناظر میں ہم کہیں گے یہ دنیا طفل مکتب ہے، یہاں کس کا ٹھکانہ؟ یہ دنیا طفل مکتب ہے، یہاں کس کا ٹھکانہ؟ کوئی آگے روانہ، کوئی پیچھے روانہ. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان. رات ہم تقریر کے در سے آئے، نہ ہمیں تقریر کرنے کا اس وقت موڈ ہے. ہم تو عرص ریاض ملت میں فیض لینے آئے ہیں. اور آج کا یہ حسین ابتدا جس قائدانہ صلاحیت میں حضور قاضی ریاض ملت اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جس دو عظیم ذات سے بے-پناہ محبت بھی کرتے تھے اور ان کے فیصلے کو آخری فیصلہ قرار دیتے تھے. ایک طرف حضور خلیفہ ضیاء ملت مفتی شہباز انور صاحب قبلہ مفتی اعظم کانپور، تو دوسری طرف عالم علماء البلد
حضرت علامہ جناب مولانا مفتی الیاس خان صاحب قبلہ مفتی اعظم کانپور، ان دونوں سے بہتر و بڑھ کر حضور قائد ملت کی زندگی کو کوئی نہیں جانتا۔ جن محبتوں کے ساتھ اس ذات گرامی نے ان کو دیکھا اور ان لوگوں نے ان کی قائدانہ صلاحیت کے سامنے داد و تحسین سے نوازا اور یہ برملا کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر واقعی مرد ہے تو قاضیوں میں علامہ ریاض احمد صاحب ہیں، مگر اس حسین گلدستان جس گلستان کو سرکار ریاض ملت نے تنہو تنہا جامعہ رضویہ مناظر العلوم کی شکل میں مرتب دیا ہے، تنہا ان کی ذات تھی۔ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اکیلے اس بات کے مالی تھے، مگر ان کے پروگراموں میں جو ہجوم نظر آتا تھا، جو اجتہاد، جو اہل محلہ کا شوق اور ذوق نظر آتا تھا، لگتا ہے کچھ مدھم ہونے جا رہا ہے۔ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ حضور ریاض ملت آپ کے لیے عالم بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، آپ کے امام بھی تھے اور اہل شہر کے لیے قائد بھی تھے۔ جی بے شک حضور ریاض ملت قائدانہ صلاحیت کی بنیاد پر شہر کانپور میں پہچانے گئے ہیں، اور انہی درمیان میں حضور مخدوم سمنا کی ایک پھول میرے کرم فرما عالم شریعت پیر طریقت حضرت علامہ جناب مولانا سید مفتی اکمل صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی تشریف فرما ہے۔ ان علماء کا آپ خطاب سماعت فرمائیں گے۔ ہم ماحول سنوارنے کے لیے خوشگوار کے ساتھ آپ ان علماء کو سن سکیں، اس لیے ہم آپ کے درمیان حاضر آئے ہیں کہ آپ ہمارے اکابرین علماء جو اس وقت جلوگر ہیں، جس ایک جہتی کے ساتھ حضور قائد ملت اس دنیا سے رخصت ہوئے، آج وہ حسین منظر اسٹیج پہ نظر آ رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس گلستان کو ایک مالی نے سنوارا تھا، مگر سرکار ریاض ملت کے جانے کے بعد اب اس حسین گلستان کا ایک مالی نہیں ہے۔ علماء کی جماعت ایک طرف ہے، حفاظ کی جماعت ایک طرف ہے، منتظمین اہل محلہ ایک طرف ہے، وہ تنہو تنہا سنوار گئے ہیں۔ اب ذمہ داری سب کی ہے، اس باپ کی مالی کے حیثیت سے مفتی بھی آپ کو ملیں گے، ایک مفتی نہیں دو مفتی ملیں گے، کثرت سے حفاظ ملیں گے، انتظامیہ کی آج بھی وہ افراد جو ان کے زمانے میں تھے موجود ہیں، یہ سب کے سب رہتے ہوئے پھر ہم سے آپ کو آواز دیں گے کہ آئیے اس ذات گرامی نے جو آپ کے لیے قربانیاں دی ہے ان کو نہ بھولیے، جو محبت کل تھی آج بھی محبت کا اظہار کیجیے۔ کل جو آپ نے ان سے گلے لگایا تھا، امام کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، حافظ قرآن کی حیثیت سے، ایک مربی کی حیثیت سے، ایک معلم کی حیثیت سے، اور اہل شہر نے انہیں گلے لگایا تھا، اس لیے گلے لگایا تھا کہ مسلک رضا کا سچا پکا پاسبان تھا۔ بے شک شیخین تشریف فرمایا، یہ اچھی طرح جانتے ہیں، سرکار تاج الشریعہ نے جب عالمانہ حیثیت سے ایک ممتحن ہے وہ اور امتحان دینے والے لوگ ہیں، علامہ ریاض صاحب واقعی عالم تھے کہ حضور تاج الشریعہ جیسے فقیہ کے سامنے، ایک عظیم مفکر کے سامنے مسلک کی ترجمانی کر رہے تھے اور ان کے مسائل کا جواب دے رہے تھے، تب جا کے انہیں حضور تاج الشریعہ نے قاضی بنایا تھا۔ ایسے عالم کو، ایسے قائد کو آپ نے کھویا ہے، لیکن یہ مشیت کی مرضی ہے کہ ہر ایک دنیا سے انسان کو جانا ہے، خواہ وہ نبی ہو یا رسول ہو، جس کو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے،
پھر اسی آگ کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ حضور ریاض ملت نے صرف آپ کے شہزادوں کے لیے ادارے کی بنیاد نہیں ڈالی ہے، صرف جامعہ رضویہ منازل العلوم نہیں ہے، اس منازل العلوم میں آپ صبح قیامت تک علمی منازل دیکھتے رہیں گے، لیکن وہی آپ کے بچوں کے لیے ایک شاندار جامعات کا بھی انہوں نے انتظام کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر قوم کا بچہ عالم بنے گا، قوم کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا، اس سے معاشرہ، اہل محلہ اور اس کی آواز دور تک پہنچے گی تو صوبائی طور پر لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ مگر جب گھر کی بچیاں قرآن پڑھ لے گی، گھر کی بچیاں عالمہ بن جائیں گی، جب غیر بچی اور غیر مسلم بچیاں اسلام کی ان خواتین پر انگلی اٹھاتی ہیں کہ تمہارے مذہب اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے ہیں، مساوات کا حق نہیں دیا ہے، تو کل ہماری بچیاں جو قرآن پڑھے گی، جو فقہ پڑھے گی، وہ فاطمہ کی کنیز بن کر جواب دے گی اسلام نے جو پہلوں کو حق دیا ہے کوئی اور دوسرا مذہب نہیں ہے۔ بے شک حق ہے۔ اس لیے ریاض بنات بھی سرکار ریاض ملت نے اس دنیا سے جاتے جاتے چھوڑ گئے ہیں کہ بچیاں بھی تعلیم نبوی سے بہر، اور جب تک یہ ادارے قائم رہیں گے حضور ریاض ملت اسی علمی پس منظر میں ہماری یادوں میں زندہ رہے گی۔ میاں وہ کام کر جائیے کہ جاتے جاتے آپ کا نام باقی رہے، ورنہ فرعون بھی آیا پڑ گیا، قارون بھی آیا پڑ گیا، ایک سے ایک بڑے شہاب زمانہ آیا اور اس دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ گیا، مگر ان لوگوں نے جنہوں نے مولا کے نام کا جپنا کیا، شریعت کے کام انجام دیے، امور دینی کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، ملت کا پاسبان بن کے دنیا سے گئے ہیں، جنہوں نے دین اور سنیت کے لیے کام کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کے زندہ ہے، اعلیٰ حضرت کا نام زندہ ہے، مفتی اعظم ہند کا نام زندہ ہے، حضور مجاہد ملت کا نام زندہ ہے، حافظ ملت کا نام زندہ ہے، مختوم سمرہ کا نام زندہ ہے، ان اللہ والوں کا نام زندہ اس لیے ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی رہی، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرتے رہے، تو اللہ کی بارگاہ سے انہیں انعام دیا کہ جب تم دار ہو گئے آنے والی نسلوں میں ہم تمہاری محبتیں پیدا کر دیں گے، آنے والی نسلیں تمہیں یاد کریں گی، وہ بیج ہے بابا کے سرزمین سے، اہل کانپور سے، کہ حضور ریاض ملت نے جامعہ کی شکل میں، منازل العلوم کی شکل میں، حفاظ کرام کی شکل میں، علماء کی شکل میں جب بے غفیر چھوڑ رہے ہیں، لیکن دنیا تک یہ علماء یہ کے نام کو بچ رہے ہیں۔ بے شک اور آج تو اتنی حضور شہباز خطابت کی ہونی چاہیے، اور میں امید توقع کروں گا کہ میرے بعد اکمل ملت کے خطاب کے بعد سرکار شہباز خطابت کا خطاب ہوگا۔ پیپر ہے حضور ریاض ملت آپ کو چاہتے تھے، شہری مسائل میں ان کی حکموں کو آخری فیصلہ مانتے تھے اور بڑے ہی پیار سے کہتے تھے شہباز صاحب کا کیا کہنا ہے، مفتی شہباز صاحب جو کہے پہلے ان کو تو سن لیں، آج وہ حاضر ہیں، ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی، اور یہ ذمہ داری صرف ان کے جانشینی کی نہیں ہے، یہ گلستان کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے شہر کے ان تمام اکابرین علماء کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ ریاض ملت نے اپنے لیے کام نہیں کیا ہے، ملت کے لیے کام کیا ہے، مسلک کے لیے کام کیا ہے، لوگوں کے فروغ ارتقاء کے لیے کام کیا ہے، بچوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لانے کا کام کیا ہے، اپنے لیے جہاں کام کیا ہے وہی آپ کی قوم کے لیے وہ کام کر رہے ہیں کہ آپ انہیں دور دنیا سے ڈھونڈیں گے، مگر ریاض کا مثال یہ بنجر زمین پر اللہ ریاض ملت نے سچ ہے ایک عظیم الشان ادارہ قائم کیا ہے، اور جاتے جاتے ایک ایک نمازی کو نماز کے لیے بلا کے گئے ہیں، فجر کی اذان اس عمر میں بھی جو 70 سال کی عمر ہے آپ مسجد کو آنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، مگر حضور ریاض ملت حافظ قرآن ہونے کے ناطے، عالم دین ہونے کے ناطے قائدانہ صلاحیت اپنے اندر رکھتے تھے، مسلک کا درد رکھتے تھے، فجر کی نماز میں جہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کے آپ کو بیدار کیا جاتا ہے، ایک ایک نام لے کر نمازی کو بلاتے تھے اور کہتے تھے میاں آ جاؤ، کب موت کا
بلاوا آ جاوے، جب میں موت آ جائے تو تم اس دنیا سے چل بسو۔ آؤ آؤ تھوڑی دیر رات کو ذکر کر کے سو جاؤ، اس ارادے سے سو کہ ہمیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے۔ تو جو رات بھر آپ بستر پر سوتے رہے، اگر آپ ذکر و اذکار کے بعد بستر پر سوئے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو اللہ تبارک تعالیٰ رات بھر عبادت کا ثواب عطا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن سبحان اللہ میں دیکھ لیجئے ہماری مسجدیں کس قدر خالی نظر آتی ہیں۔ سردی کے موسم میں دیکھ لیجئے جہاں ایک شب نمازی گرمیوں کے موسم میں ہوتے تھے اب 2-4 رہ گئے ہیں۔ یہاں جیسی زحمت اٹھاؤ گے ویسی رحمت ملے گی۔ سردیوں کی اس کڑاکے کے ٹھنڈک میں آپ مسجد نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے تو پروردگار عالم اور دینوں کی سہولیات کے اعتبار سے جتنی زحمتیں اٹھا کے آؤ گے اللہ آپ کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ کہتے مولانا آگ نہیں کھلتی ہے۔ بھلے مجمع میں میرے حافظ ملت نے ارشاد فرمایا تھا میاں ایئر کنڈیشن کمرہ ہو اور اس کمرے میں لا کر تھکا ماندہ کسی مسافر کو سلانے کا انتظام کرو اور کہہ دو میاں یہی آپ کا کمرہ ہے، اسی میں آپ کو آرام کرنا ہے، لیکن یہ بھی کہہ دینا حضرت یہاں کبھی کبھی سانپ بھی نکل آتا ہے۔ کمرہ ایئر کنڈیشن ہے، سب انتظام اس کمرے کے اندر ہے، مگر صرف اتنی بات کہہ دینا کہ کبھی کبھی سانپ نکلتا ہے۔ یہ کوئی مؤذن کوئی امام اس کمرے کو سننے کو تیار نہیں ہوا، رات بھر اذان دے گی اور رات بھر سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ سانپ نکل آئے۔ پھر سرکار حافظ ملت ارشاد فرماتے ہیں ایک سانپ کے ڈر سے تمہیں نیند نہیں آ سکتی ہے تو قیامت کے ڈر سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ رب کی بارگاہ میں تمہاری حاضری کیسی ہوگی؟ اس کا ندامت ہوگی اہل محشر کے سامنے، کیا تمہاری آنکھیں فجر کے وقت نہیں کھلتی؟ بہت اچھا پیغام۔ ایک سانپ کے ڈر سے آپ کی نیند اڑ سکتی ہے تو غلامان مصطفیٰ کی آنکھیں فجر کے وقت قیامت کے در سے، موت کے در سے، قبر کی تاریکی کی در سے کھلنی چاہیے۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، موبائل نے ہمارا معاشرہ اتنا خراب کر دیا ہے کہ یہ رات بھر نوجوان موبائل دیکھتے ہیں اور جب رحمت کے آنے کا وقت ہوتا ہے، جب صبح بہارا ہوتا ہے، جب صبح صادق طلوع ہونے کو ہوتا ہے، مؤذن فجر کے لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کے ذریعے سے آوازیں دیتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ مسجد کی طرف آؤ۔ ایسے عالم میں میرا نوجوان موبائل کو بند کرتا ہے، چادر تان کے سو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے ہماری دکانیں جلائی جا رہی ہیں، ہمارے مکان پھونکے جا رہے ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں اچھا ماحول نہیں ہے۔ میاں یہودیوں نے ریسرچ کیا ہے، جب ایک یہودی سے ملاقات کرتا ہے، اسلام کے تعلق سے یہ باتیں ان تک پہنچتی ہے چونکہ اسے معلوم ہے کہ ایک دن اسلام ہی اس زمین پر قائم ہوگا اور اسلام ہی کا جھنڈا لہرائے جائے گا۔ یہ کب تک رہیں گے؟ اسلام صبح قیامت تک رہے گا۔ اسے معلوم ہے کہ اسلام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، مگر جب یہودی ایجنٹوں نے، یہودی جاسوسوں نے سربراہوں کو خبر دی ہے تو اس نے پوچھا تھا اس وقت مسلمان کا حال کیا ہے؟ مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہے، مسلمان اپنے بچوں کو قرآن دیتے ہیں یا انگلش اسکول جانے کے لیے بستہ دیتے ہیں؟ آپ اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنی آبادی میں تجزیہ کیجئے، زیادہ تر بچے اسکول جانے والے ہوں گے، وہاں فیس بھی دے رہے ہیں، وہ گالی بھی کھا رہے ہیں، وہ دھوپ میں کھڑا بھی کر دے رہے ہیں۔ یا اگر صوفی لال جلدی رسید کاپی 1 مہینے کے بعد لے کے پہنچ گئے تو جناب مفتی عرفان کے پاس شکایت آ رہی ہے کیا ہمارا بچہ ابھی تو 1 ہی مہینے کی فیس دے کے آپ 15 دن نہیں گزرا، آپ فیس کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ یہاں کی فیس برائے نمک کے برابر، نہ کے برابر ہے۔ اسکول میں وہ فیس دینے کو 10,000 تیار ہے، 20,000 تیار ہے اور الحمدللہ یہاں فیس بھی نہیں پڑتی ہے۔ علامہ ریاض ملت وہ کام کر کے گئے ہیں کہ ہر آنے والے بچے آئے باب ریاض سے نکلے تو عالم بن کر کے نکلے، حافظ قرآن بن کے نکلے، صرف اپنا مقدم نہیں سنبھالے گا، عالم دین بن کے نکلے گا، حافظ قرآن بن کے نکلے گا تو خود بھی کامیاب ہوگا، ان کے والدین بھی کامیاب ہوگا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کنز ایمان کانفرنس، اور سے حضور ریاض ملت
नारे तकबीर। یہودیوں نے کہا کہ اس وقت مسلمان کے بچے زیادہ تر اسکولوں میں پڑھتے ہیں، زیادہ تر کالج میں پڑھتے ہیں، زیادہ تر بچے قرآن پڑھنے نہیں جاتے۔ تو جانتے ہو پادری نے کیا کہا تھا؟ یہودیوں سو جاؤ، ابھی اسلام کا وقت نہیں آیا ہے۔ جس دن اسلام کے گھر کے ہر ایک بچے اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر کے مدرسہ جانے لگیں گے، مسجد کے امام کے پاس جانے لگیں گے، اور فجر کی نماز میں اسی کثرت کے ساتھ مسجد آنے لگیں گے جس طرح عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ اب اسلام کا جھنڈا ہر طرف لہرانے لگا ہے، اب اسلام ہی اسلام نظر آئے گا، اس لیے کہ مسلمان جاگ گئے ہیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے، جو کامیابی کے سامان بے شک اس کامیابی اور کامرانی کے لیے عظیم نسخے کیمیا سرکار بیاض ملت آپ کے حوالے کر گئے ہیں۔ اس لیے اہل محلہ کبھی ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے آیت قرآنی کے ترجمے کے ساتھ اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے پکے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا سمجھتے ہو آپ جو دولت بچوں پر خرچ کر رہے ہو، یہ بچے تمہارے کام آئیں گے، تمہاری بیوی کام آئیں گی، تمہارے گھر والے کام آئیں گے۔ قرآن کا فرمان ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، اس دن گہرے دوست شفیق و رفیق نہیں، جو خلیل ہوگا، جو پکا دوست ہوگا، سفر کا ساتھ ہوگا، حضر کا ساتھ ہوگا، چائے کی دکان میں ساتھ ہوگا، دسترخوان میں ساتھ ہوگا، شب جیجور میں ساتھ ہوگا، ہل و حال میں ساتھ ہوگا، ایسا خلیل، ایسا پکا دوست محشر میں تم سے عداوت اور دشمنی پر اتر آئے گا۔ وہاں کون سی دشمنی ہوگی بھائی؟ وہاں کون سی عداوت محشر میں ہوگی؟ وہاں کون سا جھگڑا ہوگا؟ اس لیے ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ ایک نیکی دے دے بیٹا مجھے، ایک دوست مجھے ایک نیکی دے دے، ایک نیکی کی وجہ سے جنت کا دروازہ میرے لیے محروم ہو رہا ہے، جنت کے دروازے سے گزر نہیں پا رہا۔ اگر ایک نیکی مل گئی تو نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ جیسے ہی باپ تمناؤں کے ساتھ بیٹا کو آتا دیکھے گا، بیٹا دیکھے گا میرا باپ منتظر ہے تو بیٹا رخ موڑ لے گا، بیوی کو دیکھے گا، بیوی آ رہی ہے آج نیکی مانگ لے، بیوی چہرہ پھیر لے گی، اپنے دوست کو دیکھے گا، میرا دوست آ رہا ہے، میرا یار آ رہا ہے، میرا شفیق آ رہا ہے، میرا رفیق آ رہا ہے۔ جیسے ہی آتا دیکھے گا حضرت حافظ و قاری رقیب اجلاس اللہ والو شاہ سمجھیں گے ایک بہترین سماخان مصطفیٰ حضرت فیصل صاحب علی بھی آ رہے ہیں، ایک نیکی شاید مل جائے۔ جیسے ہی فیصل صاحب علی بھی دیکھیں گے فیصلہ پہلے ہی سے کر لیں گے، یہ محشر ہے، یہ قیامت ہے، یہ بابو پروا کا شیر و صفت والا میدان نہیں ہے، یہ کانپور کی سرزمین نہیں ہے، یہ قیامت تو پھر قیامت ہے، ہر ایک کو ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا۔ نفسی نفسی کا عالم ہے، ایسے عالم ہے نہ کوئی گھر والے آپ کے ساتھ دیں گے، نہ دوست آپ کا کام آئے گا، نہ آپ کی اولادیں کام آئے گی۔ قرآن کہتا ہے سب کے سب دشمن ہو جائیں گے، پھر دوست کون ہوں گے، مہربان کون ہوگا؟ تو آگے قرآن کا لفظ سنیے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے مگر جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو صاحب تقوی ہوگا وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم نے متقی سے پیار کیا ہے، اگر تم نے عالم دین جو متقی تھے ان سے پیار کیا ہے، حافظ قرآن صاحب تقوی تھے ان سے پیار کیا ہے، تو وہ تمہیں نہ چھوڑیں گے۔ اب اس نتیجے پر ہمیں کہنے کا حق دیا جائے، حضور علامہ ریا صاحب کی زندگی کو حضور مفتی شہباز صاحب بھی جانتے ہیں، عالم علماء الفلک بھی جانتے ہیں، دونوں مفتی عالم کانپور اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور علامہ ریا صاحب جہاں عالم دین تھے، قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، مسلک کے محافظ تھے، وہی سچے پکے نمازی صاحب تقوی۔ بے شک کیا کہنے اگر یاد ہوگا وہ سفر نسیم الدین صدیقی کی گورنمنٹ مایاوتی کی گورنمنٹ تھی، کڑاکے کی سردی ہے جنوری کی، لیکن جب ظہر کا وقت آیا تو ریاض باللہ کہتے مصباحی پہلے نماز پڑھ لو، مغرب کا وقت آیا تو کہا گاڑی کھڑی کیجئے پہلے نماز پڑھ لیجئے۔ میاں وہ قائد آپ کے درمیان سے رخصت ہو گئے ہیں جنہوں نے بہت کچھ آپ کو دیا ہے، بہت کچھ سرمایہ آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں،
اس عظیم سرمایہ کا خیال کرتے ہوئے حضور قائد ملت سے جو آپ کی کل کی محبت تھی اس محبت کو آج بھی زندہ رکھیے، اس محبت کے پیکر میں ڈھل کر ان کے آراس، ان کے مدرسہ، ان کے منتظمین کو کامیاب بنانے کی کوششیں کیجیے۔ ہم تقریر کے لیے نہیں آئے تھے، ان اکابرین علماء کی دعا لے کے آئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس باب گلستان کو اور جامعہ بنات العلوم کو روز بروز ترقی عطا فرمائے۔ ان کے جو محافظین ہیں، جو ان کے منتظمین ہیں، جو علماء ہیں، جو کلیم باہو ہیں، جو ہمارے منا خان صاحب ہیں، صوفی لال محمد صاحب ہیں، دیگر حضرات ہیں، دو مفتی اور حفاظ و قراء ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ کبھی بھی اس باب ریاض پر مدھم کا سایہ نہ پڑ سکے۔ یہ عروج کے دنیا میں عروج ہی عروج کرتا جائے، اور ان کے جو منشا اور جو ان کی جو مقصد تھا اس مقصد کو ہم کبھی فوت ہونے نہ دیں۔ جاتے جاتے حضور علامہ ریاض ملت نے محبت اور پیغام اعلیٰ حضرت کے مسلک کی وفاداری کا ثبوت دے کے گئے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے اسی مسلک پر قائم رہیں، اسی مسلک کے ترویج و اشاعت کے لیے کام کرتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی، پھر باتیں ہوگی۔ آج اکابرین علماء کا خطاب آپ سنیں۔ وما علینا الا البلاغ۔